ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اثما قالنا اننی فی بحر غم نورکن خذ یدی ساحل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک علیک یا سید العرب والعجم اغثنا وامددنا فی سبیل اللہ الصلاۃ والسلام علیک علیک یا سید العرب والعجم اغثنا وامددنا فی سبیل اللہ۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو واجب الوجود اور موصوف بالذات ہے۔ ساری کائنات اس اللہ وحدہ لا شریک کی محتاج ہے، اور خالق ارض و سما وہ ہے جو مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بے حد انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع روز جزا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ وحدہ لا شریک کے سارے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ، آپ کی ازواج مطہرات، اجداد پاک، میرے آقا علیہ السلام کی تمام آل اطہار، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبت برادران طریقت و برادران اسلام، میں نے قرآن کریم سے چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ جو بھی کائنات ارض و سما میں ہے تمام کے تمام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا اللہ کی پاکی بولتا ہے، اللہ کی ہی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی ہی تسبیح پڑھتا ہے۔ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی زمینوں میں ہے یا جو آسمانوں میں ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد، اسی کا ملک ہے اور اسی کی حمد ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ
کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ برادران اسلام، کائنات ارض و سما میں ہر چیز یسبح للہ، اللہ ہی کی پاکی بولتی ہے۔ کس طرح ہمارے ہاں انسانوں میں جو عمومی طور پہ ایک رواج ہے، جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں تو ہم پہلے تسبیح پکڑتے ہیں، تسبیح پکڑ کے پھر ہر دانے کے اوپر، ہر منکے کے اوپر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، استغفر اللہ، اس طرح کے اللہ کا نام لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی کیا کرتے ہیں، جی میں تسبیح پڑھتا ہوں۔ تو یاد رکھیے، یقیناً زبان ذکر کرے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، زبان ذکر کرے تو دل صاف ہوتا ہے، زبان ذکر کرے تو یہ بھی محبت کی علامت ہے، زبان کا ذکر کرنا بھی خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تسبیح بیان کرنا، تسبیح پڑھنا، تسبیح پھیرنا اور اللہ کا ذکر کرتے رہنا، یہ سارا کا سارا اسی حکم میں ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ مکمل تسبیح نہیں ہے، یہ ادھوری ہے، یہ نام اجر ہے، ثواب ہے، صلہ ہے، ریوارڈ ملے گا، گناہ معاف ہوتے ہیں، زبان پاکیزہ ہوتی ہے، لیکن یہ مکمل مفہوم نہیں ہے۔ اگر قرآن کریم کی ساری آیا کریمہ کو ہم اس کے سیاق و سباق اور تمام کانٹیکسٹ میں اگر اس کو ہم سمجھیں تو میں کوشش کرتا ہوں اس بات کو سمجھانے کی۔ اب جو اللہ نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز زمین و آسمان اس کی پاکی بولتی ہے۔ اب سورج بھی زمین و آسمان میں ہے، چاند بھی زمین و آسمان میں ہے، لوح و قلم بھی زمین و آسمان میں ہے، زحل و مشتری بھی زمین و آسمان پہ ہیں، یہ بلیک ہول جو جتنی آگے میں یونیورس ہے وہ ساری کی ساری زمین و آسمان میں ہے۔ یہ شجر، یہ حجر، یہ پہاڑ، یہ حشرات الارض، یہ پرندے، یہ درندے، یہ چرندے، یہ پانیوں میں رہنے والی مخلوقات، یہ ساری کی ساری ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ ساری کی ساری زمین و آسمان میں ہے۔ اور اب ہم اپنے بات کو سمجھنے کے لیے یہ اپنے آپ پہ سوال رکھتے ہیں کہ جب اللہ نے کہا یسبح للہ، ہر چیز اللہ کی پاکی بولتی ہے، پڑھتی ہے، بیان کرتی ہے، تو ہم نے سورج کو کیسے دیکھا کہ وہ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے؟ ہم چاند کو کیسے پاتے ہیں کہ وہ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے؟ ہم زمین کو کیسے پاتے ہیں کہ کوئی ذرہ ذرہ جو ہے وہ بھی ما فی السماوات و ما فی الارض میں ہے؟ زمین کے ذرات، زمین پہ رینگنے والے کیڑے، حشرات الارض، پانیوں میں تیرنے والے مچھلیاں اور مگرمچھ، اور وہ مخلوقات، ہوا میں اڑنے والے پرندے، آسمانوں کی بلندیوں سے آگے جو سیارے ہیں، یا بلیک ہول سے آگے جو کائنات ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں، وہ ساری کی ساری یہ کس طرح یسبح للہ، کس طرح یہ تسبیح اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ تو سمجھ لیجئے، ہم نے کبھی سورج کو ہاتھ میں تسبیح پکڑے ہوئے بولتے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی چاند کو تسبیح پکڑے ہوئے بولتے نہیں دیکھا، ہم نے پہاڑوں کو نہیں دیکھا کبھی اس طرح ذکر کرتے ہوئے۔ ہمارے ذکر وہ کرتے ہوں گے لیکن ہمارے کانوں میں وہ طاقت نہیں کہ ہم ان کو سن سکیں۔ ہم نے مچھلیوں کو نہیں دیکھا، ہم نے شجر و حجر کو نہیں دیکھا، برگ و بہار کو نہیں دیکھا، موسم و خزاں کو نہیں دیکھا، لیکن ساری کی ساری مخلوقات، چاہے وہ ٹینجیبل ہے یا نہیں ہے، نظر آتی ہے یا نہیں آتی ہے، وہ لطیف ہے یا کثیف ہے، وہ بڑی ہے یا چھوٹی ہے، وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، جو بھی ہے یسبح للہ، وہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو کیسے بیان کرتی ہے؟ تو اس کو ہمیں سمجھنے کے یہ دیکھنا ہے کہ یاد رکھیں، سورج اللہ نے کب بنایا ہمیں نہیں پتا، کب تخلیق کیا ہمیں نہیں پتا، کہ دن کا نہیں پتا، تاریخ کا نہیں پتا، لیکن 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 100 سال نہیں، ہزاروں سال نہیں، کروڑوں اربوں سال گزر گئے، سورج کبھی آپ نے ہماری جو شعوری زندگی ہے یا تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں تو کیا ہم نے کبھی دیکھا یا تاریخ میں کبھی آیا کہ آج سورج جو ہے وہ 2 منٹ تاخیر سے طلوع ہوا؟ کبھی ہوا؟ کیا زندگی میں کبھی دیکھا، سنا، پڑھا
تاریخ میں کبھی آیا کہ چاند جو ہے آج تھوڑا سا سست چلتا رہا اور غروب ہونے میں 2 منٹ زیادہ لے گیا، یا ایک لمحہ ہی اس نے آج زیادہ لیا؟ کبھی ہوا نہیں۔ ہزاروں سال گزر گئے، اربوں سال گزر گئے، ہر چاند کے مہینے کے حساب سے دیکھے تو جو لیونر منتھ ہے اور شمسی ہمارا جو کیلنڈر ہے اس میں ہر سال 10 دن کا فرق آتا ہے، اربوں سال گزر گئے۔ اسلامی جو چاند کے مہینے سے تاریخ ہر سال 10 دن کا فرق آتا ہے، وہ 11واں دن بھی نہیں ہوا اور وہ 9واں دن بھی نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج یسبح للہ، سورج بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ کیسے؟ کہ جو حکم اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، وہ ہمیشہ اس کے حکم کے تابع رہتا ہے۔ جو میرے اللہ نے پہلے دن مقرر کیا تھا اس مقرر کردہ حدود و قیود کی پابندی کرتا رہتا، کبھی نافرمانی نہیں کرتا، کبھی سستی نہیں کرتا، کبھی جو ہے وہ تیز نہیں چلتا، جیسا حکم دیا تھا اس حکم کے تابع وہ چلتا رہتا ہے۔ یہی چاند کا حکم ہے کہ وہ بھی اب ہمارے جو مہینہ ہے، اسلامی مہینہ چاند کے حوالے سے ہوتا ہے، اور چاند ہر سال میں 10 دن کا فرق پڑتا ہے، ہر سال 10 دن پیچھے آتا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ رمضان پہلے کہاں تھا؟ گرمیوں میں، ساون بھادو میں تھا، اب یہ ہے جو پھگن میں آ گیا، پھاگن سے آگے پھر چلتا جائے گا، جب یہ ٹھنڈ پوری ہو جائے گی اور 2-3 سال تک دیکھیے گا، تو ہر سال 10 دن کا فرق ہے، اور یہ اسی طرح اربوں سالوں سے نظام چلتا ہے۔ تو یہ چاند کا یسبح للہ یہ ہے کہ جو حکم اللہ نے دیا وہ اپنے مدار میں، اپنی رفتار میں اسی طرح چلتا رہتا ہے، تاخیر نہیں کرتا، عجلت نہیں کرتا۔ پہاڑ ہیں تو اللہ نے ان کو میخوں کی طرح زمین میں ٹھونک دیا ہے، گاڑ دیا گیا زمینوں میں، وہ اپنے اللہ کے حکم کے سوا نہیں چلتے۔ اگر زمین یسبح للہ، زمین کیسے کرتی ہے؟ وہ اپنے جو گردش ایام جس طرح وہ اپنے مدار میں چلتی ہے، کبھی سورج کے وہ جب چکر میں آتا ہے اس مدار میں جو سیارے چلتے ہیں وہ ایک لمحہ تاخیر نہیں کرتے، اسی طرح چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ سارے ہوائیں آتی ہیں، بارشیں آتی ہیں، زمین سے سبزہ اگتا ہے، فصلیں نکلتی ہیں، جو حکم میرے اللہ نے دیا وہ اس حکم کے تابع چلتا رہتا ہے۔ تو یہ ہے ان کائنات کی اشیاء جو مخلوقات ہیں، وہ اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کلن، سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے کلن فی فلک یسبحون، ہر سیارہ اپنے مدار میں تیر رہا ہے، یہی اس کی حمد ہے، یہی اس کی تسبیح ہے۔ کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز اپنی صلات کو بھی جانتی ہے، ہر چیز اپنی تسبیح کو بھی جانتی ہے۔ اور قرآن نے کہا، فرمایا کیوں؟ اس لیے لہ الملک و لہ الحمد، یہ ملک بھی اسی کا ہے، یہ اس کی سلطنت ہے۔ کوئی کائنات کا ذرہ ایسا نہیں ہے جو خدا کی قدرت سے باہر ہو، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کوئی ایسا گوشہ، کونا، مقام نہیں جہاں میرے خدا کا حکم نہیں چلتا۔ فرمایا تم اگر نافرمانی کرتے ہو، کفر کرتے ہو، تو خدا کی سلطنت اور اس کے حکومت سے باہر نکلو، بھاگو۔ کہاں تک بھاگتے ہو؟ تم جہاں بھی جاؤ گے وہاں تو اللہ کی سلطنت ہی نظر آئے گی، وہاں تجھے اللہ کی حکومت ہی نظر آئے گی۔ تو برادران اسلام، اس لیے بدقسمت وہ لوگ، اب قرآن نے کہا لہ الملک و لہ الحمد، ملک بھی اسی کا ہے، حمد بھی اسی کی ہے، وہی اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ ساری کائنات اس کی تسبیح و حمد اور اس کی اطاعت اور فرما برداری اور اس کے نافرمانی نہیں کرتی ہے۔ بدبخت صرف مخلوقات میں سے 2 ہیں، ایک جن، دوسرا انسان۔ جن بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان میں بھی کافر بھی ہیں اور مومن بھی ہیں، انسانوں میں بھی نافرمانیاں ہیں۔ ہم میں سے مومن گناہگار ہیں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور کچھ جو ہیں وہ خدا کی ذات کا ہی انکار کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، جس نے خدا کو جان لیا، جس نے خدا کی توحید کو پہچان لیا،
جس نے انبیاء اور بالخصوص امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے حوض کوثر کا اور خیرات اور وہ جو میرے نبی کے تصرفات ہیں اس میں سے ایک قطرہ جس کو مل گیا وہ سمجھ لے کہ وہ ایسا دیوانہ پروانہ اور مستانہ بنا کہ وہ سر تو کٹا سکتا ہے، خدا کی توحید کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو سامعین ذی وقار، وہ جو توحید کی میں پیالوں سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے، وہ جس نے ان آنکھوں سے توحید کی میں پی لی، وہ ابو بکر صدیق بن گئے، جنہیں خدا کی سلطنت کو بھی مانا، خدا کے ملک کو بھی مانا، خدا کے حکم کو بھی مانا۔ وہ عمر فاروق بن گئے، وہ عثمان غنی بن گئے، وہ حیدر کرار بن گئے، وہ طلحہ زبیر اور بلال و سلمان بن گئے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے میں خانہ مصطفیٰ سے گھونٹ پیا ہی نہیں بلکہ مصطفیٰ نے ان کو ساقی بنا کے پلایا۔ اب وہ خود پلانے والے بن گئے۔ اب جو نبی کو جان لے اور خدا کو جان لے اس کو بخدا خدا کا یہی ہے در، اور تیرے در سے جو یار پھرتے۔ تو برادران اسلام، بلکہ اعظم چشتی نے بڑے خوبصورت انداز میں، وہ بھی ایک فقیرانہ اور انداز اس کا عجیب، اس محبت بھرا تھا۔ وہ کہتا ہے تیرے ہندیاں میں خانے وال، تیرے ہندیاں اوئے میں خانے وال، بھلا کیوں جاون مستاں آنے، اوے تیریاں اکھیاں دے وچ ساکی، او کئی ڈب جان دے میں خانے، اوے جیڑے آون ڈب دے جاون، اوے کی اپنے کی بیگانے، اوے اعظم خیر اس میں خانے دی، او صدا پیندے رہن دیوانے، صدا آباد صدا سلامت وہ میں خانہ مصطفیٰ، جہاں سے پینے والے ساقی بن کے نکالے جاتے ہیں، جہاں پہ خود پلانے والے بن جاتے ہیں۔ مل کے میرے نال آکھو تیرے ہندیاں میں خانے والو، او بھلا کیوں جاون مستاں آنے، کون کس طرح بتوں کی عبادت کر سکتا ہے؟ کون لات عزا منات حبل کے سامنے سجدہ کرے گا؟ کون جو ہے وہ گنیش اور رام کو مانے گا؟ جس نے در مصطفیٰ سے خدا کو مان لیا اس کو اور کسی در کی ضرورت نہیں ہے۔ تیرے ہندیاں میں خانے والو، بھلا کیوں جاون مستاں آنے، اے تیریاں اکھیاں دے وچ ساکی، اے تیریاں اکھیاں دے وچ ساکی، او کئی ڈب جان دے میں خانے، اے جیڑے آون ڈب دے جاون، کی اپنے کی بیگانے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ابو جہل کے بیٹے، میرے نبی کی نظر پڑ گئی، فرمایا اتنا ہنسی اور جہنم میں چلا جائے، میرے نبی کی نگاہ کرم پڑ گئی، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ میرے مصطفیٰ کا غلام بن گیا، اے جیڑے آون اے ڈب دے جاون، او کی اپنے کی بیگانے، اے اعظم خیر اس میں خانے
سارے مل کے کہیں اعظم خیر اس میں خانے دی صدا پیندے صدا پیندے رین دیوانے تو عالی مرتبہ سامعین یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح ہے، پاکی ہے ساری کائنات اس کی حکم کے تابع ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، لہ الملک و لہ الحمد، اسی کی سلطنت ہے، اسی کی تعریف ہے۔ بدبخت جن و انس ہیں جو اس سے نافرمانی بھی کرتے ہیں اور فرموش کا انکار بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا یاد رکھنا اگلے قرآن کے الفاظ فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، فرمایا هو الذی، وہ اللہ ہے، وہ کون اللہ؟ جو زمینوں کا خالق، جو آسمانوں کا خالق، جو سورج اور چاند کی حرکتوں اور ان کو تبدیل کرنے والا، جو موسموں کو بدلنے والا، جو آسمان سے بارش کو نازل کرنے والا، جو زمین سے سبزہ اگانے والا، جو میرے مصطفیٰ کو ختم نبوت کا تاج پہنانے والا، وہ میرا اللہ هو الذی، وہ ہے۔ اب مت سمجھو کہ تمہیں کسی اور نے پیدا کیا، معاذ اللہ تمہارا الہ اور خالق کو اور ہے، نہیں، خلقکم، تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا، تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، اس کی حکم عدولی کرتے ہو، اس سے بغاوت کرتے ہو۔ خلقکم، کوئی میری بغاوت نہیں کرتا، نہ سورج، نہ چاند، نہ سیارے، نہ موسم، نہ بارشیں، جو کہتا ہوں وہ کرتے ہیں۔ بدبخت تم انسانوں اور جنوں میں سے کرتے ہو۔ خلقکم، تمہیں بھی اور کسی نے نہیں، تمہیں بھی پیدا میں نے کیا، میں نے ہی تجھے تخلیق کیا۔ فرمایا رب ذوالجلال نے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تم میں سے اپنی مرضیاں کرتے ہیں، تم میں سے کچھ کافر بن جاتے ہیں، زیادہ اپنے آپ کو سمجھدار، زیادہ بڑے اور دنیاوی مقاصد اور دنیا کے لیے تم اللہ کے انکار کرتے ہوئے کہتے ہو کہ ضرورت ہی نہیں ہمیں اللہ کو ماننے کی، اللہ کے ضرورت، سب اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، ساری کائنات کو اللہ کی ضرورت ہے، محتاج ہے ساری کائنات میرے اللہ کی۔ اور میں تم کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو اس کی توحید کا، اس کی احدیت کا، اس کی سمدیت کا، اس کی قدرت کاملہ کا، اس کے خالق ہونے کا، اس کے مالک یوم الدین ہونے کا انکار کرتے ہو۔ فَمِنْكُمْ کافر، تم میں سے کافر بن جاتے ہیں، اور تم ہی میں سے وَمِنْكُمْ مُؤْمِنُونَ، اور تم میں سے مومن بھی بنتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور یہ مت سمجھو کہ تمہارے اس معاملات کو، تمہارے اس اعمال کو، تمہاری ان حالتوں کو کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا کوئی نہ جانے، واللہ بما تعملون بصیر، فرمایا اللہ جانتا، نہ صرف جانتا ہے، بصیر، وہ دیکھتا ہے۔ تم ہزار کوٹھڑیوں میں اپنے آپ کو بند کر لو، لیکن اللہ پھر بھی تمہیں دیکھتا ہے۔ کوئی نہ دیکھے لیکن پھر بھی اللہ دیکھتا ہے۔ ہم روزہ الحمدللہ کیوں رکھتے ہیں؟ گھر میں ہیں، کوئی نہیں ہے، ڈیپ فریزر بھرے پڑے ہیں انواع اقسام کی نعمتوں سے، مشروبات پڑے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہیں، لیکن صبح سے لے کے شام تک ایک پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیتے۔ کیوں؟ وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے۔ یہ روزہ انسانوں کے لیے نہیں، روزہ اللہ کے لیے، وہ دیکھتا ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے، میرے ایک دوست نے مجھے بتایا، ساؤتھ کوریا میں کہتا ہے کہ ہم وہاں کام کرتے تھے، اور اس کام کے دوران رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، ماہ رمضان میں ہم نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم سموکنگ بھی کرتے تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، کام بھی کرتے تھے، تو جیسے ہی رمضان شروع ہوا
اب ہم کام کے دوران ہمارے ساتھ ساؤتھ کورینز بھی تھے، ہم کام کرتے تھے لیکن کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا. ہمارے ساتھ کام کرنے والے ساؤتھ کورین جو تھے وہ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے. ہمیں کہتے تم، تو ہم نے ان کو بتایا کہ ماہ رمضان آ گیا، خدا کا مہینہ آ گیا ہے، عبادت کا، تقوی کا، رحمتوں کا، بخششوں کا، مغفرتوں کا، جہنم سے آزادی کا مہینہ آ گیا. وہ بڑے حیران ہوئے کہ اس نے کہا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ ہم نے کہا کہ اس فاسٹنگ، صوم ہے، رمضان ہے، ہم نہیں کھاتے. کہتا ہے چلو کیوں نہیں کھاتے؟ کہ اللہ کا حکم ہے، جس اللہ کو ہم مانتے ہیں ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں. تو کہتا ہے پھر کب کھاؤ گے؟ اس نے کہا جب سورج نظر نہیں آئے گا، صبح سے شام تک، غروب طلوع آفتاب سے پہلے چھوڑنا، غروب آفتاب تک ہم نہیں کھائیں گے. کہتے ہیں وہ ہم پہ ترس کھانا شروع ہو گئے. 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، ابھی پورا مہینہ تھا. کہتے ہیں ان کو ہم پہ ترس آتا تھا اور ہم سے کام میں تخفیف لینا شروع ہو گئی. ہمیں کام کم، کہتے ہیں یار بھوکے نے بیچارے. لیکن یہ اندازہ لگائیے وہ ساؤتھ کورینز روزے داروں پہ اتنی نرمی کا، حالانکہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا روزے داروں پہ نرمی کیا، ان سے زیادہ بوجھ کے کام نہ لیا کرو. مگر ہم مسلمان ان سے بھی اسی طرح مشقت لیتے ہیں. رمضان میں تخفیف کرنی چاہیے، کم بوجھ ڈالنا چاہیے، کم مشقت لینی چاہیے. وہ کہتے ہیں ساؤتھ کورینز جو تھے وہ ہمیں اسی طرح بڑے ترس کھاتے اور بڑے حیران ہوتے تھے کہ یار سارا دن کیسے تم بھوکے رہ لیتے ہو. کہتے بلکہ کہتے it was very funny sometime. کہتے کہ ایک دفعہ وہ بادل آ گئے، سورج نظر نہ آیا، تو کہتے وہ ساؤتھ کورین بھاگتا ہوا پانی رکھتے چھیتی چھیتی پیلا، سورج نہیں پہ چڑھے. پھر ہم نے اس کو بتایا سورج کا چھپنا نہیں، سورج کے غروب ہونے تک ہے. تو یقین کیجئے یہ وہ کردار تھا. پہلے اس نے پوچھا، پھر کہا، اللہ نے فضل فرمائے تو وہ غیر مسلمان ہو. کس وجہ سے؟ کوئی قرآن پڑھ کے تو نہیں ہوا، کوئی اس نے ذکر تو نہیں کیا، صرف اس نے مومن کا کردار دیکھا کہ ان دیکھے خدا کو جو اس طرح مانتے ہیں. دلچسپی پیدا ہوئی اور کردار سے اسلام پھیلا. اے مسلمان، کیا آج ہمارا کردار ایسا ہے؟ ہم روزہ رکھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، رشوت کو پھر بھی جائز سمجھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مال تول پہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں لیکن ہم دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں کام چوری کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں. تو سمجھ لیں کہ یہ ہماری بھوک ہڑتال ہے. روزہ تب ہے جب تم خدا کے صرف بھوکا نہ رہو، اس کے حکم کے تابع چل کے ہر وہ سچائی اختیار کرو جو میرے مصطفیٰ نے ہم تک پہنچا دی. تو یہ اس طرح بھوک کاٹ رہے ہیں ہم لوگ. کوئی ہمارے روزے نہیں ہیں اس طرح کے. ہمیں تو مال چاہیے، بس دولت چاہیے، پیسہ چاہیے. تو اسی سے ہم کہیں گے پر روزے جس طرح بھی گزرتے ہیں گزر جائیں. ہمیں شرم آتی ہے، ہم غربت پہ شرم محسوس کرتے ہیں. تجھے کس نے کہا غریب ہونا شرم کی بات ہے؟ یہ کس نے تجھے سمجھایا کہ بھوکا رہنا شرم کی بات ہے؟ کس نے تجھے سمجھایا کہ پرانے کپڑے پہننا شرم کی بات ہے؟ میرے مصطفیٰ نے غربت نہیں کیا دیکھی؟ میرے نبی نے کیا پرانے کپڑے نہیں پہنے؟ میرے نبی نے کیا سٹیچنگ ہوئی ٹانکے لگے کپڑے نہیں پہنے؟ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، ہر آج سے 30 سال 40 سال پہلے چلے جائیں، ہر شخص قمیض پھٹتی تھی، کوئی ہمیں روز کپڑے لے کے نہیں سی دیتا. عید پہ ہمارے کپڑے سلوائے جاتے تھے، سارا سال ہم اسی طرح پہنتے تھے. پھٹ گئے جب بھی کھیلنے جاتے ہیں جیب کے سامنے ضروری پھٹی ہوئی تھی. تو جیب پھٹ جانی، جا کے یہاں پہ وہاں سے ہم نے خود کی کر کے کنڈے لینے اور لگا لینے. جب پائچا پہنچا پھٹ گیا تو گنڈ مار کے پھر فٹ بال کھیلنا شروع کیا. کوئی شرم نہیں آتی تھی. ہمارے کپڑوں پہ ٹانکے لگے ہوتے تھے، کوئی شرم نہیں آتی اور کسی کو نہیں آتی تھی. سکول جانے کے لیے شوز ہوتے تھے اور ہمارے گھر میں چپلیں جو ہوتی تھی، گھر بھی وہی چپل، باہر بھی وہی چپل. ٹوٹ جانی، موچی کو جانا جی چوانی دینی تھی، گانڈا لوا لینا. اب اس کے بعد وہی ٹانکے لگے ہوئے جوتے پہننے. ہمیں تو شرم نہیں آتی، اس وقت کسی کو شرم نہیں آتی. یہ ہمیں شرم کب سے آنی شروع ہوئی؟ جب ہم نے مال حرام کھانا شروع کیا، پھر ہماری طبیعتیں بدل گئی.
اور پھر جو حلال کھانے والا ہے وہ بھی محسوس کرتا ہے یار اودا منڈا تے انج تے میرا منڈا کیوں انج. یہ دوڑ نے ہمیں شرمندہ کر دیا. غریب ہونا کوئی شرمندگی نہیں ہے, پھٹے کپڑے پہننا کوئی شرمندگی نہیں ہے, ٹانکے لگے ہوئے لباس پہننا کوئی شرمندگی نہیں ہے, ٹانکے لگے ہوئے جوتے پہننا کوئی شرمندگی نہیں ہے. عید کے دن اللہ نے دیا ہے تو نئے سلواؤ, اگر نہیں ہے تو پرانے پہنو, کوئی شرم کی بات نہیں. ہاں شرم ہے تو چوری کر کے پہنو نئے کپڑے تو شرم ہے, بے شرمی ہے, بے غیرتی ہے. رشوت کے لے کے پہنو تو بے شرمی بھی ہے, بے غیرتی بھی ہے. ارے حرام مال اکٹھا کرو, ناپ تول میں کمی کرو, لوگوں کے مال کھا کے تم جتنے بھی چمکدار لباس پہنو تو تم امیر ہو کے بے شرم ہو. حلال کی روزی سے پہنا ہوا پرانا کپڑا بھی شرم نہیں بلکہ وہی عزت. مت شرم کیا کرو. یہ اپنے بچوں کو بھی یہ بتاؤ کہ پتر کوئی گل نہیں پرانے کپڑے پہن ہے, عید والے دن بھی پائے جاندے نے, میرے نبی پہنتے رہے. یہ شرم کی بات نہیں. تو جے تیرے پیو نے حرام کما کے تے تینوں نویں سوٹ لیا کے دیتے نا تے پھر تو بے شرم بھی ہے تے بے غیرت بھی ہے. تے جے رزق حلال ہے تے سمجھ تیرا سوٹ بھی پورا نہیں نا, شلوار کسے رنگ دی ہم خود بچپن میں پہنا کرتے ہونی شوق چڑھیا سانو میچنگاں دا, ورنہ تے شلوار کوئی ہونی قمیض کوئی ہونی تے پا کے کھیڈن ٹر جائیدا. ایسا ہی ہوتا تھا. سردیاں آتی تھی تو کوئی رنگ برنگی جیکٹیں نہیں ہوتی تھی. وہاں پہ ایک ایک ہمارے محلے میں ہم نے خود 2 سوٹ 3 سوٹ اٹھتے پا رہے نے, ٹھنڈ آ گئی. ایسے ہی ہوتا تھا. یہ بشرمیوں کے رواج کو اب پڑ گئے کہ حرام پایا تے آکڑ کے پھردا فٹے منہ سے آکڑ دا جڑی حرام کھا کے تو آکڑے ہیں. حلال ہوئے تو ضرور پا. حرام مال سے تیری کوئی تکبر و غرور اور تیری عزت نہیں ہے. تیری عزت رزق حلال میں ہے. رزق حلال اگر غربت میں بھی ہے تو تو عزت والا ہے. رزق حرام اگر تو سردار بھی ہے تو بے غیرت بھی اور بے شرم. تسامین زی وقار عرض کر رہا ہوں ان شرموں جڑے انہاں واسطے شرمانو رہن دیو. ہمیں کوئی اس بات پہ شرم نہیں, نہ غربت پہ شرم ہے, نہ کم کھانے پہ شرم ہے, نہ کبھی اگر نہیں ملا تو پھر کی جو میرے مالک کی مرضی. کم از کم حرام تو نہیں کھایا, چوری تو نہیں کی, ڈکیتی تو نہیں کی, رشوت تو نہیں لی, جھوٹ بول کے تو نہیں چیزیں بیچی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں. تو عالی مرتبہ سامعین فرمایا منکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن, فرمایا تم میں سے کچھ کافر ہیں کچھ مومن ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اب کفر جو ہے وہ بھی ملت واحدہ, اسلام جو مسلمان ہے مومن وہ بھی ملت واحدہ. آج بدقسمتی سے ساری دنیا میں ارے جو ملت واحدہ کفر ایک ملت بنا ہوا ہے, وہ سکھ ہو, وہ ہندو ہو, وہ یہودی ہو, وہ عیسائی ہو, وہ جو ہے فلسطین پہ ظالم ہو, وہ کشمیر پہ ظلم کرنے والا, وہ برما میں بدھ مت ظلم کرنے والے, ارے ساری دنیا کے کافر جو ہیں ملت واحدہ بن کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں. مگر ہم ہیں فرقہ فرقہ ہوگی امت. آقا ہم سے بھول ہوئی, علم و عمل کا رشتہ ٹوٹا جب سے تیرا دامن چھوٹا. ہم نے نبی کا پیغام بھلا دیا, ہم نے قرآن کا پیغام بھلا دیا, ہم نے حق بات کو جو ہے چھوڑ دیا, ہم نے قرآن کے ابدی پیغام کو بھول گئے. ارے اس لیے آج جو ہے ہم فرقوں میں ہیں. کفر آج بھی ملت واحدہ ہے. آج ضرورت ہے تیرے یکجا ہونے کی, نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کاشغر. بلکہ آپ قرآن کریم میں سورہ حجرات میں اللہ پاک فرماتا ہے, فرمایا ایمان والو, رب ذوالجلال نے فرمایا یاد رکھنا ہے ایمان والو, انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اے لوگ اے مومنو انما المؤمنون اخوۃ, بے شک مومن آپس میں بھائی ہیں, مومن آپس میں بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم, تو دو بھائیوں میں صلح کراؤ. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون, اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو. اب ہم کیا کرتے ہیں مومن آپس میں, بولیے مومن آپس میں ہم یہاں جاٹ بھائی بن گئے, ملک بھائی بن گئے, چٹھے بھائی بن گئے, تارڑ بھائی بن گئے.
محمد رحمانی بھائی بن گئے، غفاری بھائی بن گئے، لیکن یاد رکھو بھائی چارہ نسب، ذات، پات اور رنگ اور قبیلے اور زبان کی وجہ سے نہیں ہے، یہ بھائی چارہ مصطفیٰ کے فرمان کی وجہ سے، کلمہ توحید کی وجہ سے، نبی کی ختم نبوت کی وجہ سے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی، ان کے چچا، ان کے باپ عتبہ، ولید اور شیبہ، یہ میدان بدر میں قتل ہونے والے، ایک کو امیر حمزہ نے قتل کیا، ایک کو دو کو مولا علی نے قتل کیا، حضرت عبیدہ بھی اس ساتھ تھے، 3 ادھر سے تھے، ادھر سے یہ تھے، سگے بھائی حضرت ابو حذیفہ کا، باپ حضرت ابو حذیفہ کا، چچا حضرت ابو حذیفہ کا، ولید، یہ تینوں قتل ہوئے، اور حضرت ابو حذیفہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ بدر میں اپنے باپ کے خلاف کھڑے تھے، اپنے بھائی کے خلاف کھڑے تھے، اپنے چچا کے خلاف کھڑے تھے، کس لیے؟ اگر برادری وہ ہوتی تو پھر یاد رکھیں، پھر ابو حذیفہ کہتے میرا باپ ادھر ہے، میرا بھائی ادھر ہے، میرا چچا ادھر ہے، لیکن برادری نسب کی نہیں تھی، برادری مصطفیٰ کی غلامی، یہ تھی وہ برادری، یہ تھی وہ بھائی چارہ جو ذات کا نہیں، جو مصطفیٰ کی غلامی کا ہے، جو قرآن نے بھائی چارہ بیان کیا، فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ کٹھن ہے بہت راہ کے حق کی مسافت، کٹھن ہے بہت راہ حق کی مسافت، بہت متحد ہو کہ چلنا پڑے گا، مل کے میرے ساتھ کہیں بہت متحد ہو کہ چلنا، بہت متحد ہو کہ چلنا، کٹھن ہے بہت راہ حق کی مسافت، بہت متحد ہو کہ چلنا پڑے گا، وہ ایمان جسے جلائے نا یہ آتش، وہ ایمان جسے نہ جلائے نیا آتش، اس ایمان کی خاطر بھی جلنا پڑے گا، اس ایمان کی خاطر بھی جلنا، ماریں کھانی پڑیں گی، تلواریں اٹھانی پڑیں گی، ارے گھر بار چھوڑنا پڑے گا، ارے میدان میں جانا ہوگا، آگ اور بارود کی بارش میں کودنا ہوگا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، فی سبیل اللہ، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے غزہ کے بھائیوں کے لیے، غزہ کی بیٹیوں کے لیے، غزہ کے بچوں کے لیے، کشمیر کی وادی میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے، برما میں جو بدمتوں نے یہ عذاب جو مسلمانوں پہ نازل کیا ہے اس کو روکنے کے لیے، ارے عراق و شام میں جہاں جہاں ملت واحدہ کفر ہم پہ ٹوٹ پڑا ہے، اس ایمان کی خاطر بھی جلنا پڑے گا، اس ایمان کی خاطر بھی، مل کے میرے ساتھ کہیں اس ایمان کی خاطر بھی جلنا پڑے گا، اور بدل دے نہ تمہیں کو زمانے کی رسمیں، بدل دے نہ تمہیں کو زمانے کی رسمیں، تمہیں نظم دنیا بدلنا پڑے گا، تمہیں نظم دنیا، تجھے یورپ کے کلچر نے بدل دیا،
تیری بیٹیاں تیری بہنیں، ارے مت سمجھ یہ میرے باپ کے جو ہے تخم سے نہیں، یہ میری ماں کی گود سے نہیں، مگر جو کلمہ طیبہ پڑھنے والا، ارے ہر ایک کی بیٹی ہماری بیٹی، ہر ایک کا بیٹا ہمارا بیٹا، ہماری بہنیں سب کی بہنیں ہیں، مگر یاد رکھ آج امت مسلمان کی بیٹیاں سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاکر بن کے رقص و سرود اور بے لباس ہو کے ناچ رہی ہے۔ یورپ نے، کفر نے ہمارا نظم بدل دیا، ہماری تہذیب بدل دی، ہمارا کلچر بدل دیا، ہمارا رہنا سہنا بدل دیا، ہم اپنے بھائیوں سے دور ہو گئے، ہم جو ہے اپنی بیٹیوں کے کردار کو بھول گئے، ہم یہ بھول گئے ہماری بیٹیاں ہماری عزت ہیں، ہماری بہنیں ہماری عزت ہیں۔ ارے بدل دینا تمہیں کو زمانے کی رسمیں، بدل دینا تمہیں کو زمانے کی رسمیں۔ آج ہماری بیٹیاں سروں سے دوپٹے اتار کے پھرتی ہیں، آج ہماری بیٹیاں ارے چست لباس میں جاتی ہیں، آج ہماری بیٹیاں جو ہیں آگے ان میں جو ہے وہ حیا قائم نہیں رہی۔ ہمارے بیٹے ارے بھیڑیوں کی طرح اس تہذیب کے دل دادا بن گئے جس میں نہ ماں کی عزت، نہ بیٹی کی عزت، نہ بہن کی عزت، ایک جو ہے وہ طوائف کی طرح زندگی گزارنے والوں بدل دیں نہ تمہیں کو زمانے کی رسمیں، تمہیں نظم دنیا بدلنا پڑے گا، تمہیں نظم دنیا۔ اگر تمغہ امتیاز بھی ملے تو ناچنے والی طوائفوں کو، تھرکنے والی کنجریوں کو، کتنے سائنسدان ہیں جن کو ہمارے ملک میں پذیر آئی ہے، ہمارے تو ڈاکٹر عبدالقدیر ارے جس طرح دنیا سے چلے گئے، ہمیں ارے لیے شرم کی بات ہے، نہ ہم میں علم رہا، نہ ہم میں جو ہے وہ جدید کا علوم رہے، نہ وہ سائنس رہی، نہ ٹیکنالوجی رہی، بس ناچنے والیوں کو تمغے، گانے والیوں کو تمغے، رات کو ارے کن سرداروں کے گھروں کی رونق بننے والیوں کے لیے تگمے، ارے ڈوب مرو تم جو ہے یورپ کے دل دادا، تمہیں جو ہے مدینے کی روشنی کو بھول گئے، تم قرآن کے نور کو بھول گئے، تم نے یورپ کو مان لیا۔ ہماری ثقافت، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر وہ ہے جو میرا نبی لے کے آیا، تمہیں نظم دنیا بدلنا پڑے گا، تمہیں نظم دنیا بدلنا پڑے۔ سامعین ذی وقار، یہ ماہ مبارک میں اس عہد کے ساتھ اس ماہ مبارک سے نکلیں کہ اپنی نظم، اپنی تہذیب، اپنے کلچر کی طرف لوٹ جائیں، کوئی شرم محسوس نہ کریں بھوک میں، پرانے لباس میں، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو بتائیں کہ یہ تہذیب کو بدلنے جا رہے ہیں، یہ ہمارے رہن سہن کو بدلنے جا رہے ہیں۔ آپ جنگلوں میں جائیں، کوئی جانور اپنی ٹیریٹری میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیتا، ان کے کلچر کی بات کریں، وہ کہتے ہیں باہر ہمارے ملک میں نہ رہو، تمہارے ملک کے کلچر کو تبدیل کرتے ہو۔ اسلام کا قصور کیا ہے؟ یہی قصور ہے، اسلام کا اپنا کلچر ہے، اسلام کی اپنی تہذیب ہے، اسلام کی اپنی فکر ہے، اسلام کی اپنی سوچ ہے۔ وہ کہتے ہیں مسلمان تو آ سکتا ہے یورپ میں، وہ کہتے ہیں ارے مسلمان تو لندن بھی جا سکتا ہے، مسلمان پیرس گھوم سکتا ہے، مسلمان نیو یارک جا سکتا ہے، لیکن اسلام کو لندن اور پیرس میں نہیں آنے دیں گے۔ اے مسلمان، جس طرح کفر اپنے نظام میں کفر کے لیے کام کرتا ہے، اے مسلمان اٹھ اور اپنے نظام اسلام کے لیے کام کر، ورنہ تیری تہذیب، تیرا کلچر، تیری نسل بدل جائے گا، پھر کوئی فرق نہیں رہے گا۔
تم نے فرینچ ریولوشن دیکھا، اقبال تیری فکر نہیں بدلی، اقبال تیری سوچ کو کیا ہوا؟ تو ابھی بھی داڑھی کی بات کرتا ہے، دستار کی بات کرتا ہے، منبر کی بات کرتا ہے، محراب کی بات کرتا ہے، قرآن کی بات کرتا ہے، ارے حجاز کی بات کرتا ہے، مدینے کی وادیوں، احد و بدر، حنین و کربلا کی بات کرتا ہے، تو ابو بکر و عمر کی بات کرتا ہے، عثمان و علی کی بات کرتا ہے، تم لینن، شیکسپیئر اور جو ہے نیتشے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تو اقبال نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اس نے کہا مجھے نہیں بدل سکتے، مومن جہاں بھی جاتا ہے اس کی آنکھ کا نور یا مکہ ہوتا ہے یا مدینہ۔ وہ لندن کی گلیوں میں بھی پھرے، وہ پیرس کی روشنیوں میں بھی چلے، تو اس کو نجف اشرف علی کی خیرات کو نہیں بھولتا۔ ارے جو بھول جاتے ہیں سمجھو وہ مومن تھے، ان تک مکہ مدینے کی روشنی پہنچی نہیں، ان تک علی کا فیض نہیں پہنچا۔ اپنے بچوں کو باہر بھیجنے والوں، میں یہ نہیں کہتا کہ باہر نہ جائیں، ہر ملک ماست ہے کیونکہ ملک خدا است، ساری کائنات اللہ کی ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ یہ کہنا جی یہ مولوی جو ہے انج امریکہ پائی دینے کہ امریکہ کے خلاف، ہم اس کلچر کے خلاف ہیں۔ امریکن زمین بھی میرے اللہ کی زمین ہے، جاؤ رزق تلاش کرو، دنیا میں جہاں چاہو پھرو، لیکن فرق صرف یہ ہے جہاں جاؤ وہاں اپنا ایمان لے کے جاؤ، کردار لے کے جاؤ، عقیدہ لے کے جاؤ، مصطفیٰ کا پیغام لے کے جاؤ۔ وہ مسلمان سے خوف زدہ نہیں، وہ اسلام سے خوف زدہ ہے۔ اور ہم میں بھی ایسے منافق ہیں جو مسلمان سے، وہ بھی اسلام سے خوف زدہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں اسلام نہ آ جائے، کیونکہ اسلام آ گیا تو ان کی سرداریاں ختم ہو جائیں گی، ان کی چودراہٹیں مٹ جائیں گی، باطل کے ایوان جو ہے کب کب آ جائیں گے، رہ جائے گا تو دین مصطفیٰ رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس مصطفیٰ کا دین حسن رہ جائے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ، کسی کے پاس یہ لکھا ہوا، کسی کے پاس ہے یہ لکھا ہوا؟ نکال کے دے مجھے، مل کے میرے ساتھ کہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ، نہیں سارے بولے آج ہم اسلام کے پیروکار، آج ہم تہذیب اسلامی کے ماننے والے، ہم تمام دنیا کے کلچر کی نفی کرتے ہیں، ہم وہ کلچر جو اسلام کے خلاف نہ ہو اسی کو مانتے ہیں۔ ہمارا دین اسلام، ہماری تہذیب اسلام، ہمارا کردار اسلام، ہمارا پیغام اسلام، ہماری فکر اسلام، ہماری سوچ اسلام، ہمارا جو ہے وہ پیغام، ہماری ہر چیز اللہ ہماری نسلوں کو بھی اسلام دے ہوئے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ، کوئی بندہ خاموش نہ رہے۔ یہ کلچر اسلامی کا پیغام، دین مصطفیٰ کا پیغام، اس مرکز اہل سنت درگاہ حسینیہ تاجدار حافظ آباد مسجد الفاروق سے نکلے، ہم وہی مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں، ہم مکے میں جو نازل ہونے والے قرآن کی بکی قرآن کی بات کرتے ہیں، مدنی آیات کی بات کرتے ہیں، ہم تہذیب مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں۔ کوئی گل رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا، بس نہیں ابھی بھی چہرے خاموش ہیں، جو بول نہیں سکتا وہ کام کیسے کرے گا؟ ارے بولنا سیکھو، پھر اس پہ عمل کرنا سیکھو، پھر اس کے لیے جہاد کرنا سیکھو۔ کوئی گل نہ چمن رہ، اور بس رسول اللہ کا دین حسن رہ، بس رسول اللہ کا دین نام شاہان جہاں
مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا حشر تک نام و نشانے پنج تن بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے سردار فرعون و نمرود ابو جہل و ابو لہب شداد و حامان یزید سارے مر گئے ان شانیت هو الابتر بے حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ اور اطلس و تم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو اطلس و تم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو تمہیں اسی تنے پہ جان پر خاکی کفن رہ جائے گا اسی تنے پہ جان پر خاکی کفن گا اور سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک کل نفس ذائقۃ الموت سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ گا بس رسول اللہ کا بس نہیں دل سے پڑھیں دل سے اور یقین رکھیں ہر چیز نے جام فنا پینا ہے ارے رہ جائے گا میرے مصطفیٰ کا پیغام رہ جائے گا میرے نبی کا نام رہ جائے گا سدا باقی میرا اللہ اور اللہ جس کو باقی رکھے بس رسول بس رسول دین حسن رہ دی بس رسول اللہ کا دین کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا 3 مرتبہ پورا زور لگا کے بلکہ یوں ہاتھ اٹھا کے دنیا کو پیغام دے دیں وہی بچے گا جو غلام مصطفیٰ ہوگا اسی کی نجات ہے جو کلمہ توحید و ختم نبوت کو مانے گا وہی بچ جائے گا دنیا و آخرت میں یاد رکھنا تیرا مال تیری دولت تیرا پیسہ تیری جاگیر تیرا اقتدار تیری دولت دنیا سب فنا ہو جائیں گے بس رسول بس رسول اٹھائیں ہاتھ میرے ساتھ اور گواہی دے دیں بس رسول لاتا دین حسن میرا اللہ میں ہمیشہ ہماری نسلوں کو بھی اس پہ قائم رکھے بس رسول پتہ
چل جائے میدان بدر کا ذکر کرنے والے. ارے فنا ہو گیا ابو جہل, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے, عتبہ مر گیا, شیبہ دفن ہو گیا, ولید برباد ہو گیا, ابو بکر آج بھی زندہ, عمر آج بھی زندہ, عثمان آج بھی زندہ, علی آج بھی زندہ. بدر کا میدان ہمیں بتاتا ہے بس رسول, اے بس رسول اللہ کا دین. یہ بدر نے فیصلہ کر دیا, احد نے فیصلہ کر دیا, یمامہ نے فیصلہ کر دیا, یرموک میں فیصلہ ہو چکا. کربلا کا میدان وہ ریگزار ہمیں بتاتے ہیں ارے یزید مر گیا, حسین کل بھی زندہ, حسین آج بھی زندہ. بس رسول, بس ہر حسینی کہے ہاتھ اٹھا کے بس. جوانوں پوری جوانی کے سال میرا اللہ ہم آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بس رسول, بس رسول اللہ کا دین حسن رہے. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے. انشاءاللہ یہی وہ دین ہے جو اللہ کا دین ہے. سب فنا ہو جائیں گے, سب برباد ہو جائیں گے, سب مٹ جائیں گے, رہے گا نام میرے اللہ کا. وہی باقی, وہی حی و قیوم ہے. کہو کہو یا حی و یا قیوم, 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 یا حی. بس رسول اللہ کا دین حسن, کیونکہ اس کو قائم رکھنے والا وہ حی و قیوم ہے, وہی ذات باقی ہے. سب فنا ہو جائیں گے, مٹ جائیں گے, برباد ہو گئے, کچھ ہو گئے, کچھ ہو جائیں گے. سامعین ذی وقار, تو اس کفر کی وادیوں سے نکلو, اپنی تہذیب, اپنا کلچر, اپنا پیغام, اپنی فکر, اپنا دیا لے کے چلو, غیر کی شمع کے پیچھے نہ چلو. بدبخت ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم تاڑر چٹھے چیمے ورک وریا ملک غفاری انصاری ہم یہ برادری ہیں. نہیں, برادری وہ ہے, فرمایا قرآن نے کہا کہ برادری ہے جس نے نبی کا کلمہ پڑھا, جس نے نبی کے دین کو مانا. عالی مرتبہ سامعین, آئیے ہم ملت ابراہیمی کا جو پیغام ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے, فرمایا میں بیزار ہوں اس لوگوں سے. قرآن نے کہا, فرمایا رب ذوالجلال نے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذا قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لأبیہ. فرمایا بے شک تمہارے لیے اچھی پیروی تھی. اللہ نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ, بہترین پیروی تمہارے لیے حضرت سید ابراہیم علیہ السلام ہیں اور وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم, بے شک ہم بیزار ہیں تم سے, من تسی چنگے نہیں لگ دے,
یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، قالوا لقومہم، کہ میں تسی چنگے نہیں لگ دے، میں بری ہوں، تم سے بیزار ہوں. کیوں؟ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم نے اللہ کے سوا اور کی عبادت کی، کافر بن گئے، مشرک بن گئے. اب بتائیے ابراہیم نے کس قوم کو چنا؟ ابراہیم نے سب کو چھوڑا اور ان کو لے کے علیحدہ چل پڑے جو میرے اللہ کے ماننے والے. فرمایا یاد رکھنا اب ہم اکٹھے نہیں ہوں گے. ان کا ہم نہیں اکٹھے ہوں گے. اب تمہیں میں چھوڑتا ہوں، تم سے بیزار ہوں. ہم کیسے لوگ ہیں کہ مشرکین و کفار کو اپنے دوست بتاتے ہیں؟ کیا وہ ہمارے دوست ہیں؟ کبھی نہیں. دنیا کے معاملات تجارت اس حد تک کریں جب تک تیرے ایمان کو خطرہ نہیں. ضرور کرو، کاروبار بھی کرو، تجارت بھی کرو، سب کچھ کرو، لیکن ایمان کا سودا نہیں کرنا. پھر ہمیں کوئی قبول نہیں ہے. قبول وہی ہے جس نے ایمان پہ پہرا دیا. اور یاد رکھنا حتیٰ کہ وہ گھر بار، وہ اولاد بھی، فرمایا وہ بھی دشمن ہیں انسان کے جو خدا کو چھوڑ دے، مصطفیٰ کو چھوڑ دے. قرآن کریم نے اس کا بھی ذکر کیا ہے. اسی سورہ مبارکہ میں رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انا من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم. فرمایا رب ذوالجلال نے اے ایمان والو، اے ایمان والو، تمہاری کچھ بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہیں. یہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انا من ازواجکم، تمہاری کچھ بیویاں جن سے تم نکاح کرو، واولادکم، اور تمہاری اولاد میں سے کچھ، عدوا لکم، وہ تمہارے دشمن، فاحذروہم، ان سے بھی احتیاط کرو. یہ ہے قرآن کا حکم. بیوی بچے بھی جو خدا سے دور کر دیں وہ دشمن ہیں تمہارے. آج کل خواتین بھی یہی کہتی ہیں پاویں چوری کر، پاویں حرام لیا، سانو لیا کے دے. وہ دشمن ہے اپنے خامن کی، اپنی بھی دشمن، اپنے گھر والوں کی بھی دشمن. وہ بچے جو کہیں جی ان کے پاس اتنا ہے ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا چلتے چلتے اس کو. وہ بچے بھی ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی باجی سانو بس لے آ کے دو. نہیں، جو رزق حلال ہے اس میں قناعت اختیار کرو. ایک دوسرے پہ مالی بوجھ نہ بنو. رزق حلال تھوڑا بھی ہو تو اس پہ قناعت کرو، اسی میں نجات ہے. ورنہ قرآن کہتا ہے وہ دشمن ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے در سے تجھے موڑ دیں. وہ بیوی تیری دشمن، وہ اولاد تیری دشمن. ان سے بھی احتیاط رکھو. اولاد سے بڑی محبت ہے، بیوی کا بڑا احترام اور پیار ہے، مگر ایمان سے زیادہ نہیں. ایمان حد ہے ہماری، ایمان پہ کوئی سودا نہیں. تو سامنے جیوہ عرض کرنا پیا. رب ذوالجلال نے فرمایا فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، فرمایا تم میں سے جو ہے کچھ کافر کچھ مومن. ارے یاد رکھنا کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، ان کا سگا بیٹا باپ کے رستے کو چھوڑا، باپ کے پیغام کو چھوڑا، باپ کے نظریات کو چھوڑا. جب وہ ڈوبنے لگا تو قرآن نے کہا قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمْلٌ غَيْرُ صَالِحٍ. فرمایا رب ذوالجلال نے اے پیارے پیغمبر، اے میرے پیارے نوح علیہ السلام، یہ جو تیرا بیٹا، فرمایا یاد رکھنا یہ تیری اہل نہیں، یہ تیرا بیٹا نہیں رہا، کیونکہ یہ تیرے نظریات کو چھوڑ چکا. نوح علیہ السلام کا نبی کا بیٹا. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی فلاں کا بیٹا جی وہ اتنا کرتا ہے، پیو سمجھایا نہیں. بھئی باپ کیسے؟ باپ نبی بھی ہو، جو بدبخت ہوتے ہیں ان پہ بدبختی لازم ہوتی ہے.
اگر باپ کی بات نہیں مانتا تو قصور باپ کا کیا؟ وہ اس کا قصور ہے. نہ کسی کو تانا دیں کہ تیری ماں کی وجہ سے تو ایسے ہے. نہیں، مجرم ہے، اس میں اس کے باپ کا قصور نہیں، اس میں اس کی ماں کا قصور نہیں. ہمارے یہاں بدقسمتی سے گالی تو ویسے مسلمان کو نہیں دینی چاہیے، لیکن یہاں گالی باپ اور ماں سے شروع کرتے ہیں. جو جرم کرتا ہے ذمہ دار فقط وہ ہے، کوئی کسی کا بوجھ دوسرے پہ نہیں ہے. لہٰذا کسی کے برے عمل کی وجہ سے کسی کے باپ کو تانا نہ دو، کسی کی ماں کو تانا نہ دو. یہ اس کا اپنا عمل ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا بدبخت ہوا، باپ کے نظریات کو چھوڑا تو اللہ نے غرق کر دیا. اللہ سب کی اولادوں کو نیک کرے، مگر باپ کی وجہ سے کبھی تانا نہ دو. رب نے فرمایا لیس من اہلک، یہ تیری اولاد نہیں ہے. تو سامعین زیوکار یاد رکھے آجے میرے رب ذوالجلال نے ہر چیز قرآن اندر کھول کے بیان کر چڑی. فرمایا مومن تے کافر دو ہی قومان نو دو قومی نظریہ تو نیشن آئیڈیالوجی جڑی پاویں بر صغیر ہوئے، پاویں اسرائیل ہوئے، پاویں عراق شام امریکہ، ہر جگہ تے ملت واحدہ کفر، ملت واحدہ ایمان والے. مگر ملت کفر جیڑا سارا اکٹھا مومن جڑے نے بکھرے ہوئے نے، تقسیم ہوئے نے. مگر آج ہم بدر میدان بدر دے اندر میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پیغام دیتا. ایک پاسے سارا کفر، سارے ایک پاسے اکٹھے ہو گئے، ایک پاسے میرے نبی دے غلام ہے، اور باپ کفر وال، بیٹا نبی وال، ایک تیرا کافراں وال، ایک تیرا میرے نبی والے. کہڑا اسلام ہے؟ اسلام ہے وے ملت واحدہ ہے وے برادری ہے وے. جو کلمہ نبی دا پڑھیا تو او تیری برادری ہے، او تیری برادری ہے. پھر تینوں ہجرتاں کرنیاں پینیاں نے، پھر تینوں جڑا مارا کھانیاں پینیاں نے، پھر تینوں جڑا نسبی خونی رشتے چھٹنے پینے نے، پھر تینوں جڑا کلمہ نبی دا پڑھ کے یہ چیزاں برداشت کرنیاں پینیاں نے. یہ ساریاں جیڑیاں نے یہ مشکلاں حل کرن، مشکلاں برداشت کرنیاں پینیاں نے. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری. اے میرے نبی دے صحابہ جناب بیٹا بدر دے میدان اندر باپ چھڈیا، بیٹا چھڈیا، اولاد چھڈی، علاقہ چھڈیا، قوماں چھڈیاں تو نبی دی غلامی کیا گئے. اے ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی. آنکھوں میرے نال ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. اور جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں. وہ ستم نہ ہو تو، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. ستم نہ ہو تو محبت میں آواز بلندہ کوئی جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں. ستم نہ ہو تو، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ. ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. حضرت بلال پاک او جسم دی چربی پگل گئی ہے، آگ وچ جڑا پگل دی ہے پئی او زبان تے کولے رکھے جا رہے نے، گلے وچ رسی پا رہے نے، او بازاراں وچ گھسیٹیا جاندا ہے. اے بلال اپنا اللہ دا ذکر، اللہ دے رسول دا ذکر اولی کر لے. اے بلال تیری جڑی جان بچے گی، تینوں مار ختم ہو جائے گی. بلال بھی زبان
نے حال چند نے کیا نہ پیا او جدوں میں اللہ دا نام لینا اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے جدوں میں عہد آنا نا اے کوڑے مار دینے اے پتھر مار دینے جدوں مینوں تکلیف ہوندی ہے میں اپنے اللہ نو پکار لینا ساریاں تکلیفاں بھول جاندیاں نے ستم نہ ہو تو محبت میں کوئی ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ایک میرے نبی علیہ السلام دے غلام ایک بلکہ خاتون افرا حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خاتون نے جنہاں دے پتران نے جنہاں نے مدینے ہجرت تو پہلا مکہ جا کے میرے نبی دی بیعت کر لئی ہے یہ جنہاں دے 7 اللہ نے پتر دیتے حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون نے دلیر نے ہر میرے نبی دے میدان اندر وہ جڑا خدمت واسطے جان دیا نے مجاہدہ بھی مرم پٹی کر دیا نے کبھی پانی پلان دیا نے مگر اے حضرت افرا یہ ہے عورت کا کردار جو اپنے نبی کی غلامی میں کرے آپ نے اللہ نے 7 پتر دیتے 7 دے 7 نبی دے غلام حضرت افرا دے 7 پتر تے 7 دے 7 ہی نبی دے غلام میدان بدر اندر بھی موجود نہیں ایک میرے انہاں حضرت افرا دے بیٹے کھجوراں کھاندے نے پہ کھجوراں کھاندیاں سونا نبی آ گیا یا سیدی یا رسول اللہ جنت تے میرے کنا فاصلہ کنا فرق رہ گیا نبی نے فرمایا بلکہ نبی حدیث سے جواب چاہتا ہے حضرت افرا دے بیٹے پوچھے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اللہ کدوں مسکراندا ہے اللہ نو سب تو زیادہ مسکرانا کدوں ہوندا ہے اللہ سب تو زیادہ راضی کدوں ہوندا ہے میرے نبی نے فرمایا او جدوں اللہ دا بندہ اللہ دے واسطے او کافراں دے نال وچ جا کے تلوار میان چو کڈ کے لڑدا رہے او اتھوں دوڑے نہ جام شہادت نوش کرے او تو جڑا اللہ سب تو زیادہ راضی انہاں کھجوراں جڑیاں ہاتھ وچ نے کھادیاں نہیں زمین تے سٹیاں تے تلوار لے کے میدان وچ شہید ہو گئے وہ افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حضرت معاذ اور موبز بھی یہ بھی حضرت افرا دے پتر یہ بھی ان کے بیٹے اور حضرت غالباً معاذ دے بیٹے پوتے حضرت عمر بن عبدالعزیز غالباً وہ جڑے معاذ تے موبز ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں چاہے سیدہ حضرت افرا ہون چاہے جڑے نبی دے غلام ہون ایک کوئی پیغام ہے اے بدر دا میدان کیوں سجیا قرآن آندا پیا تہاڈے وچوں کچھ مومن تے کچھ کافر فمنکم کافر ومنکم مومن او جڑا الگ الگ ہو گئے نے بدر دے میدان اندر باپ ایک پاسے بیٹا ایک پاسے پھرا ایک پاسے دوجا پھرا ایک پاسے چاچا ماما ایک پاسے بھانجا بھتیجا ایک پاسے انہاں کیا رشتے ہونا کیا نانا آج رشتہ داری بھی ہو دے نالے جڑا نبی دا غلام ہوئے گا کوئی دوجی رشتہ داری نہیں کوئی دوجا تعلق نہیں آج سب کچھ میرے نبی دے نالے ساڑی بھائی چارہ ساڑا خاندان بھی ہوئے جڑا نبی دا غلام ہوئے جڑا کلمہ طیبہ دا منن والا بلکہ ایک صحابی میرے نبی علیہ السلام دے انہوں نے سکا پھرا گرفتار ہویا سکا پھرا گرفتار صحابیوں نے جڑا رسیاں بن دینے پہ پھرا جاندہ پیا انہوں زور دی بن ایدی ماں بڑی مالدار ہے ایدے کلو فدیہ چنگا لویں گا پھرا بولیا انہیں کیا تو میرا پھرا میں تو آنے پہ ڈاڈی رسی بن انہیں کیا نانا انہیں تو پاویں ماں واللہ تو ہے مگر نبی واللہ پھرا یو ویجلا رسیاں بنن والا ہے اور میں میرا پھرا اے ویجلا نبی دا غلام یہ ہے مومن اور یہ ہے سکا پھرا باپ بیٹا حضرت میں اگر عرض کیتا حضرت ابو حذیفہ دا
باپ، پیرا، چچا، عتبہ، ولید، شیبہ، تینوں میدان بدر چ قتل ہوئے. حضرت امیر حمزہ مولا علی نے مارے تے کسی دے پیو نو ماریا ہوئے تو سلام لیندا، کسی دے پیرا نو مارو سلام لیندا. تے حضرت ابو حذیفہ ویندے نے پے علی میرا پیرا پیا ماردا ہے مگر سلام علی نو کیتا ہے. امیر حمزہ کو سلام کیا. اور جب وہ گڑا کھودا گیا نا بدر کے میدان میں جدے کفار دے لاشے ستے تے حضرت ابو حذیفہ دے باپ نو بھی کسیٹ کے لیاندا تے پرا نو بھی تے آپ نے ویکھیا تے پرا نو تے پیو نو ویکھ کے نا تے مغموم ہو گئے. میرے نبی نے دیکھا، فرمایا ابو حذیفہ دل کو ٹھیس پہنچی، یا رسول اللہ یہ علم والا تھا، یہ علم والا تھا، یہ اچھے عادات والا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ آپ کا غلام نہ بن سکا. باپ ہونے کا ناتا الگ ہے مگر میں آپ کا غلام ہوں، مجھے اس پہ ناز اور فخر ہے. یہ تھا نبی کے غلاموں کا عقیدہ. کیا کس لیے؟ یاد رکھیں جنگ ایویں نہیں تلوار پھڑی بندوق پھڑی تے سی جہاد سے چلے نا، اس کے بھی طریقے ہیں، قانون ہے. جنگ کے لیے بھی سب سے پہلے یقتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑو. جو ذات کے لیے لڑتا ہے وہ جہاد نہیں ہے، جو دنیا کے لیے لڑے وہ جہاد نہیں ہے. جہاد ہے خدا کے دین کے لیے، رضا الہی کے لیے. یقتل فی سبیل اللہ، اس وہ جہاد ہے. پھر اس کے بعد مقصد دین کی تقویت ہے. کن سے؟ اے نہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے جی ہر کافر کو تم قتل کرو، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اسلامی ممالک میں رہنے والے تمام غیر مسلم کی جان و مال کا تحفظ اسلام دیتا ہے. کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو مار نہیں سکتا، چاہے غیر مسلم ہو. اسلامی ملک کے اندر اس کے مال کا تحفظ بھی ہماری ذمہ داری ہے. لیکن جہاد کن سے کرنا ہے؟ فرمایا جو تم سے لڑے، جو تم سے لڑے اس کے خلاف جہاد ہے. جو پرامن لوگ رہنے والے ہیں چاہے غیر مسلم کے خلاف جہاد نہیں ہے، ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. جہاد کرنا ہے کہ فقط اللہ تے اللہ و رسول دی رضا واسطے کرنا ہے، کلمہ توحید واسطے کرنا ہے. جڑا اقبال نے پیغام دیتا ہے، نقش توحید کا دل پہ بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، اور صفائے بحر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے. پہلے تو ہم غلامی سے چھڑاتے تھے، آج سارے یورپ کی غلامی میں، آج سارے امریکہ کی غلامی میں، آج سارے اسرائیل کی غلامی میں چلے گئے. او بے غیرت مسلم امہ کے حکمرانوں، کاش تمہیں غیرت آ جائے، تیری ماں تجھے غیرت کی لوری دیتی، آج غزہ میں بچیاں نہ روتی، آج 30,000 لشکر دفن نہ ہوتا. نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم. آج وہ ہم کدھر؟ کیوں کہ ہم میں جذبہ جہاد نہیں رہا. بلڈنگیں اونچی اونچی بنا رہے ہیں بھی دنیا برج خلیفہ تو وڈی کون بنائے گا؟ پتر تو مر لے، اے سارا بوجھ تیرے اوپر ہی ہونا. 30,000 بچے بچیاں معصوم وہ پتھروں کے نیچے دفن ہو گئے تو برج خلیفہ سے بڑی عمارت بناتا ہے. تم غلام بن گئے، اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا. اے میدان بدر دا پیغام ہے وے شاہ جی اسی کمزور ہاں. میں کہا چھلیا کدی تو قرآن پڑھدا، کمزور ہوئے جدے ایمان مضبوط نہیں. ایمان مضبوط ہوئے تے 313,000 نہ لڑ سکدے نے.
ایمان مضبوط ہوئے تے پھر یاد رکھیا جے اوہ عقیدہ ایمان تے نظریے نال جنگاں ہوندیاں نے، اوہ بندوقاں تے تلواراں نال جنگاں نہیں ہوندیاں۔ تو سامعین عزیز عرض کرنا پیا، یاد رکھیا جے میرے نبی دے غلاماں بدر دے میدان اندر، اور جڑا لشکر جرار جڑا سامنے کھڑا ہے سارے حملہ کر دینے پہ، ادھر ولید عتبہ شہبہ آئے نے، ادھر تین انصاری جوان نکلے، انہاں کیا نانا اسی مکیوں آئے ہیں وڈے سردار ہاں، ساڑھے سامنے کو وڈا سردار لے کے آو۔ میرے نبی نے انہاں نو بلایا، کریم آقا علیہ السلام نے اپنے غلاماں ول ویکھیا، فرمایا قم یا عبیدہ قم یا حمزہ قم یا علی، فرمایا عبیدہ آ جاؤ، اے میرے چچا میرے حمزہ آ جاؤ، اے علی میدان چی آ جاؤ۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے حضرت مولا علی دی کردار و سیرت گل کرانگے، تینوں میدان ویچنے، پھر جڑا گمسان دی جنگے لڑتے نے پہ، کئی جڑا قتل ہوندے نے پہ، کئی مارے جا رہے نے، دشمن دیاں صفاں تتر بتر ہو رہیاں نے، ادھر نبی دے غلام تلواراں چلا لینے، حکمتاں دے نال، طاقتاں دے نال، جذبہ ایمانی دے نال، ادھر رقص و سرود، ادھر اللہ دیاں ضربانے، ادھر کنجریاں گان والیاں، طوائفاں نچن والیاں، ادھر جیڑا رقص و سرود دیاں محفلاں، ادھر شراباں پیتیاں جا رہیاں نے، ادھر سر سجدے رکھے آئے ہوئے آئے، یا اللہ اے میرے مولا میں تیرا نبی، میں تیرا پیغمبر، میں تیرا رسول، میں تیرا حبیب ہاں، یا اللہ اگر اے دنیا تو ڈر گئے پھر قیامت تک تیرا نام بھی کسے نہیں لینا، تیری عبادت بھی کوئی نہیں کرے گا۔ اے میرے نبی دا ناز، اے میرے نبی دی ادا ہے، جدو انی گل ہوئی ہے نبی دا سر سجدے وچ، کبھی نبی کھڑے ہو کے دعاواں کر دینے پہ، نبی دے کندھا مبارک تو چادر ٹک دیئے، ابو بکر آ کے چادر رکھ دینے پہ، کبھی میرا نبی سجدے وچ اکھاں وچ آنسو نہیں، یا اللہ میں اپنے غلام لے کے آ گیا، ہن انہاں دا مالک تو ہے، انہاں دی مدد فرما، انہاں دی ہمت بڑھا۔ او تھوڑی دیر گزری، میرے نبی سجدے تو سر چکیا، اور روندیاں ہویا نبی دے چہرے پہ مسکراہٹ، فرمایا ابشر یا ابا بکر، ابو بکر مبارک حل عطاک نصر اللہ، ابو بکر اللہ دی مدد آ گئی، اور جبریل فرشتیاں دے نال زرد رنگ دی پگ بن کے تلواراں لے کے آ گیا ہے۔ ابو بکر مبارک ہوئے، اللہ ساڑی دعا قبول کر لئی۔ ابو بکر ابشر مبارک حل عطاک نصر اللہ، اللہ دی مدد آ گئی۔ صحابی فرماندے نے اسی تلواراں لے کے کافر دے پیچھے دوڑنے آ، انج دوڑنے آ پہ تلوار چکی، حالے ماری نہیں سر کٹیا گیا، بڑے حیران ہوئے، نہ تلوار دسی نہ مارن والا دسیا۔ یا رسول اللہ گل دی سمجھ نہیں آئی، میں تے ماری بھی نہیں سر کٹیا گیا، فرمایا چکی تو ہے ماری اللہ دے فرشتے وے۔ آج بھی یہ منظر بن سکتا ہے، لیکن تو صلی اللہ واسطے نکلتے سے ہمارے یہاں پہ وہ جہلم کا وہ انجینئر کہتا ہے جی اے بابیاں دیاں کہانیاں کوئی 65 نہیں آیا بابا، او میں کیا جیڑا رب بدر وچ کل سکدا ہے 65 کیوں نہیں کل سکدا؟ نظریہ عقیدہ اور توکل اللہ پہ ہونا چاہیے۔ مارنے والے تجھے نظر نہیں آئیں گے، مارنے والا میرا اللہ، تیرا کام ہے میدان میں نکل آ، مدد میرا اللہ کر دے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ میں نہیں دسیا، مینوں نہیں دسیا تے گل ہی کوئی نانا روایت چاہندا ہے، حدیث بھریاں پیاں نے، قرآن آندا پیا اللہ نے مدد کی تھی، جبریل آ گئے، پھر کی ہویا میرے نبی علیہ السلام دے غلام لڑ دینے پہ وہ چڑھا او تے، بلکہ میں محاذ و محبت دی گل سنا کے گل مکا دینا۔ میرے نبی علیہ السلام دے غلام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے نے، لڑدیاں لڑدیاں جڑا ایک جگہ تے مقام تے پہنچے، دیکھیا فرمانے دو دائیں بائیں دو بچے، حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صاحبزادے، ایک دا نام محفظ ایک دا نام معاذ، دنیا آ کے میں نے پوچھیا چاچا جی سانو دسو ابو جہل کتھے وے؟ فرماندے نے میں حیران اس عمر دے بچیاں نو ماواں گھروں نہیں نکلن دیندیاں، اس ماں دا حوصلہ جن نے پتر کھل چھڑے نے،
پر فرماندے نے تساں کی آکھنا ہے؟ انہاں کیا چاچا جی اج چھڈنا نہیں، سانو پتہ لگا ہے ساڈے نبی دا دشمن ہے، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ انہاں کیا پترو تسی عمر تھوڑی جاؤ گھر، انہاں کیا نانا جی گھر نہیں جانا، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو۔ سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف شاہنامہ اسلام میں حفیظ جلندری کا ترجمہ کر دے، آپ نے فرمایا تسی عمر تھوڑی ہے، او دے گرد بڑا حفاظ دی دستہ بڑی فوج ہے، وہ تانوں قریب کیویں آمن دیں گے، کیویں تسی انہوں مارو گے، حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ۔ بچے بول گیا کیوں نہ کہ یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ۔ انہاں کیا کدوں تک موت چلے گی؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماندے نے میں اشارہ کیتا انہیں چرمنوں میں امت مصطفیٰ دا فرعون ابو جال نظر آیا، میں کیا پترو یا ابو جال جویں عقاب پرواز کر دے دونوں سیدہ افراد بچے ہوا چ چھلانگ مار کے او دونوں فاصلے جہنم کر کے آندے نے پہ دیکھ لو قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو۔ یہ تھا وہ بچوں کا جذبہ۔ سامعین ذی وقار، اپنے بچوں کو میں بار بار کہتا ہوں بزدل نہ بناؤ، دلیر کرو۔ ماواں کاروں لوریاں نہ دین کہ نیرے دی ماں تے جن نہ انہوں کو پتر تیار ہو، کفر نہ لڑن دا وقت آؤندا ہے پیا، دجال کی فوج تیار ہو رہی ہے۔ امت مسلمان مہدی کے غلاموں تم بھی تیاری کر لو، اور وقت دور نظر نہیں آتا، یہ جنگ قریب ہے۔ اب پیلسٹائن کے حالات کو دیکھیں، یہودی ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں، یہی وہ میرے نبی علیہ السلام کے وہ پریڈکشنز ہیں، احادیث ہے کتاب الفتن میں، وہ حالات انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اس بارے میں خصوصی کہ صرف علی کو نہیں، علی کے بیٹے کو بھی مانو، مہدی کو، کہ وقت آنے والا ہے۔ سمجھ لو، پتہ نہیں اگلا سال کسے ہونا ہے کہ نہیں ہونا، لیکن تیاریاں پوری کرو، اپنے بچوں کو اپنی توفیق کے مطابق ساڑھے ذمہ پیغام دینا ہونا ہوئے جو میرے اللہ نو منظور ہے۔ اپنے بچوں کو جنگجو بناؤ، ٹک ٹاک کرتے نچن والے نہیں، دلیر، قوی، حق حلال کمانے والے، بیٹی بہن کی عزت پہ پہرا دینے والے، اور اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اپنے وطن کے لیے کھڑے ہو کے ٹکرانے والے۔ کمزور اور بزدل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، آج ہمیں دلیری کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے۔ ان کو علم سکھاؤ، سائنس سکھاؤ، انہاں کالجاں تو بھی بچو جتھے نچنا پہ سکھان دے، ان یونیورسٹی کالجز میں اس طرح تربیت کرو۔ اگر بدقسمی سے نہ ملے تو پتر تینوں سمجھا کے کلوتی یہ پترا تینوں سمجھانے پہ نچن والے اچ نہیں بہنا، قلم پکڑنے والے یا تلوار پکڑنے والے جو مصطفیٰ کے غلام بن گئے ان کی طرح لڑو، لڑنا سیکھو، کفر کے ساتھ وطن کے حوالے سے وطن کی حفاظت کرنا سیکھو، قوم کی حفاظت کرنا سیکھو۔ سامعین ذی وقار انشاءاللہ آئندہ جمعہ مزید عرض کروں گا۔ وما علیہ